السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، میرے اس چینل کو دیکھنے کے لیے خوش آمدید، مرحبا۔ اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ہر مرتبہ آپ کے لیے میں ایک نیا ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ ہمیشہ اس چینل کو دیکھتے رہیں تو ہر مرتبہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ چند ماں بہنیں سوال کرے تھے کہ روزے کے فضائل صحیح ہے، نماز کے فرائض صحیح ہے، مگر زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کس کس کو دے اور کن کو دینا بہتر ہے اور کتنا دینا بہتر ہے، اس چند ماں بہنیں سوال کری تھی، تو اس کا آج مکمل طریقے سے جواب ہوگا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ روزہ دار دعوت قبول کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، آپ کوئی بھی روزہ دار سحری میں، افطاری میں آپ کو دعوت دے رہا ہے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو شک گمان ہو، اس کا پیسہ، اس کا مال حلال نہیں ہے، آپ کو گمان، شک ہو اور عقید ہو تو آپ اس سے پرہیز کریں، ورنہ دعوت قبول کرنا بہتر ہے، آپ قبول کریں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے اگر ایک کھجور کھلانے کی طاقت بھی ہو تو آپ روزدار کو ایک کھجور تک کھلائے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک روزدار کو افطاری کرانا، سحری کرانا، کھجور کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو اس واسطے آپ روزداروں کو بالکل کھلائے، اور کھلانے کے بعد روزدار بھی اسے دعا بھی دے اور آ کر تحقیق کر کے کھائے اگر آپ گمان رہا تو ٹھیک۔ بہرحال آپ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ تیسرا ایک بھائی کا سوال آ کر ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھے بغیر سحری کھائے اور بغیر نماز پڑھے سو گئے تو روزہ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، فرض نماز الگ ہے اور روزہ الگ ہے، اور روزے کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن جو فرض چھوڑ دے اس کا بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اور جیسا کہ سمجھو شرٹ پہن کر پینٹ نہیں پہننا، جبہ پہن کے شری نہیں پہننا کیسا ناقص رہتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے، فائدہ نہیں۔ اس بات سے بہتر ہے آپ فرض کے بھی خیال رکھے اور روزے کا بھی خیال رکھے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہوگا آپ سحری کرنے کے بعد تھوڑی دیر وضو کرے اور کیا ذکر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھ لے، فجر کے بعد کیا ہے آپ آرام کر لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ بہرحال اور بھائی کا سوال ہے زکوٰۃ کن چیزوں میں دینا؟ اکثر بیشتر واٹس ایپ میں، فیس بک میں لوگ ڈالتے ہیں زکوٰۃ ایسے دینا، زکوٰۃ ان کو دینا۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا بولے تو اللہ ہمارے سے راضی ہو اور ہمارا مال جو ہے پاک ہو اور ہمارے سے جو پریشانی وہ ہٹ جائے، یہ اصل زکوٰۃ کا فرض ہے، مسئلہ ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ دینا؟ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ دے کر ہے، تو مال کا زکوٰۃ ادا کرنا، اور تجارت کے لیے کوئی سامان بیچ رہے لے رہے ہیں تو زکوٰۃ ان چیزوں پہ، مال تجارت پہ بھی نکالنا زکوٰۃ۔ اور اگر گھر کرائے پہ دے کر ہیں اور اس کرایہ آتا ہے، اس کرایے پر بھی آپ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور اگر کوئی زمین یا گھر لے کر ہیں اور اس کا خیال، آپ کا خیال کیا بولے تو وہ جو زمین یا گھر لے کر ہیں وہ اگر بیچنے خریدنے کے واسطے لے کر ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا۔ ہاں، اگر کوئی فلیٹ خرید کر ہیں، بس آپ کو وہ ارادہ کیا ہے بولے تو بیچنے کا نہیں ہے، تو آپ بالکل اس کا زکوٰۃ نہ نکالے۔ ہاں، اگر آپ کو بالکل خیال بھی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بیچنا خریدنا بس لے کر رکھیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو اللہ مال دیا ہے
सोना है, चांदी है, जमीनात हैं, घर हैं, जायदाद हैं, और क्या है, बिजनेस है, इन सब चीजों में ज़कात निकालना फर्ज है। और इस ज़कात का माल भी सही तरीके से सही रास्ते पे खर्च हो, ये भी इसका आप ख्याल रखिए। बहरहाल, और एक भाई का सवाल है कि ज़कात किसको देना मुस्ताहब है और किसको ना देना बेहतर है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। ज़कात आकर पहली बात अपने रिश्तेदारों में यतीमों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, जो ज़रूरतमंद है उनको, घर के आजू बाजू, अतराफ अतराफ और घर के गांव के जो भी हैं, इन लोगों को, मसाकिन गुरबा को देना बेहतर है। हाँ, बहरहाल इनके साथ साथ अब क्या है, रहा मसला मदारिस का, मदारिस अरबिया, जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर हम भी क्या है मदरसे से पढ़े हुए हैं, जितने भी उलमा हुफ़ाज़, जितने भी मुफ्तियाए किराम, जितने भी आज आपके मदारिस में, आपके मसाजिद में जहाँ जहाँ कहीं खिताबत करते हैं, इन सब क्या है मदारिस में पढ़कर, वहाँ की रोटी दाल रोटी खाकर बड़े होकर एक हाफिज, एक आलिम, एक मुफ्ती बनकर आपके सामने दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब सिला क्या है, ये सब इसकी बुनियाद क्या है, मदारिस है, मदरसा। तो खास करके मदरसे को देने से एक तो ज़कात अदा हो गई, दूसरा सवाब, तीसरा उन चीजों से पढ़कर बच्चे हाफिज व आलिम होते, और वो जब तक पढ़ते रहते आपको सवाब अल्लाह देते रहते, और आकर आप दुनिया से चले भी गए तो अल्लाह आपको उस सवाब देते रहेंगे। जो मस्जिद के ऊपर लगी हुई ईंट पर आपका माल खर्च हो, मदारिस पे लगे हो बच्चों पर खर्च हो, और क्या है अवाम के लिए, पब्लिक के लिए जहाँ कहीं पानी के इंतजाम किए हो, ये सब चीज़ें क्या है, सवाब जारिया है। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत में अल्लाह इसका आपको सवाब बिल्कुल देता रहेगा। बहरहाल ज़कात क्या है, मुस्तहिक हज़रात को, यतीमों को, गरीबों को दे। और इसी तरह से मदारिस के लिए ख़ास ख्याल रखें, मदारिस में आपका माल लगे, उससे क्या है बच्चे खा कर पी कर आपके लिए दुआएं भी करेंगे, और आपको एक सही से अजर और सवाब भी अल्लाह आपको देगा। तो बहरहाल इसी तरह से सवालों का सिलसिला शुरू हो रहा है और भी। तो बहरहाल एक भाई ने सवाल किया है, क्या रोजा रहकर नाखून कट कर सकती, बाल कट कर सकती हैं क्या? अगर दांत से नाखून कट कर देते रोजा टूट जाता है क्या? तो भाई का सवाल, इससे पहले भी कई भाई सवाल करके हैं। देखिए, रोजा रहकर आप कुछ करे या ना करे, लेकिन गीबत ना करे, झूठ ना बोले। इतनी छोटी चीज आप पूछ रहे हैं, सवाल क्या करें? रोजा रखने से, रोजा किन चीजों से टूट जाता है? नाखून कट करने से, बाल कट करने से। जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रोजा टूटता तो नहीं, लेकिन अगर आपका झूठ, आपकी गीबत, दूसरे की गीबत कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो इससे रोजा ज़ाय भी हो जाता है और कुछ फायदा भी नहीं रहता आपका भूखा रहना, और अल्लाह भी पसंद नहीं करते, अल्लाह भी कबूल नहीं कर सकते। इस वजह से कि आप झूठ से, गीबत से परहेज करें। और रहा आपका सवाल क्या है, रोजा टूटता है क्या नाखून काटने से? बिल्कुल रोजा नहीं टूटता। आपके बाल काटने से, सुरमा लगाने से, तेल लगाने से, बाल कट करने से, जितने भी ये चीजें आशिया हैं, इन चीजों से रोजा टूटता नहीं। कौन की दांत ना लेको अच्छा रोजा टूट गया? नहीं। थूक निकल गए रोजा टूट जाता है? नहीं। बाल काटे रोजा टूटता नहीं, नाखून काटे नहीं, सिर को तेल लगाए नहीं, सुरमा लगाए नहीं, मिसवाक करे नहीं टूटता। ऐसी चीजों से आप परहेज करें इंशाल्लाह। और इंजेक्शन लेना, कहीं बच्चे ज्यादा बीमार हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, उससे हरज नहीं आप। हाँ, अलबत्ता नाक में कोई दवाई डालती हैं, वो दवाई हलक में उतरती, इस वजह से उस दवाई के परहेज करें आप। बहरहाल और एक सवाल बाकी रह गया है, क्या अपने भाई को ज़कात, बहन को ज़कात दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, भाई बहन को
ज़कात दे सकते हैं। اور زکوٰۃ کن کو نہیں دینا وہ آپ سن لیجئے، اور دینا آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ جس سے آپ پیدا ہو کر ہیں کہ تو ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور یہاں تک کہ ہے کہ سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا بہتر۔ بہرحال زکوٰۃ کیا ہے؟ جس سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، اور جو ہمارے بعد ہیں جیسے خالہ، پھوپھا، چاچا، طیبہ، طیمہ، انو، جو بھی بھائی بہن جو مستحق ہے ان کو آپ بالکل دے سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ بالکل بھائی کو اگر مستحق ہے بہن کو دے سکتی، خالہ ہے، خلی ہیں، بونی ہے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ قرض دار ہیں، مقروض ہیں، اس کے مستحق ہیں، تو آپ ضرور تحقیق کر کے آپ ضرور دے سکتے۔ اور رہا مسئلہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے تو پہلے تحقیق کر لے کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، انہیں اس کے قابل ہے کہ نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں، اس کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے مستحق ہے نہیں، انہیں وہ تحقیق کر کے آپ دے۔ اگر بعد میں معلوم چلا نہیں بھئی انہیں پیسے والا جو اس کے پاس کیا کہ سونا ہے چاندی ہے بولے تو اس سے حرج نہیں، اس واسطے آپ پہلے تحقیق کر لے اس کے بعد آپ دے۔ انشاءاللہ ایسے آپ کے کچھ بھی سوال و جواب ہو آپ ضرور سے انشاءاللہ کامنٹ کے ذریعے اطلاع کرتے رہے۔ آپ کا ہر ہمیشہ آپ کے لیے میں منتظر رہتا ہوں آپ کے ہر سوال و جواب کو دینے کے لیے جو میرے علم کے مطابق ہو۔ اور رہا مسئلہ کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے آ رہا ہے، اب بھی ہمارے اندر کاہلی ہے، اب بھی ہمارے اندر سستی ہے، اب بھی ہم اللہ کے نزدیک قریب نہیں ہو رہے ہیں، تو میں بہرحال بار بار میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، اللہ جب ہم نہ رمضان دے تو اسے غنیمت سمجھ کر، اسے آخری رمضان سمجھ کر کیا ہے ہمیں عبادت کر لینا۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سلام پھیرتوں، دوسری سلام پھیرنے کے بعد میں زندہ رہتوں، یعنی مجھے اس کی خبر نہیں، تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی مجھے خبر نہیں۔ تو اتنی ہماری زندگی ہے، اس مختصر سے زندگی کو یہ سال نے اب ایک سال رکھ لیں گے، یہ سال پڑھے نے اب ایک سال کر لیں گے، یہ سال زکوٰۃ دینے ہوانے قرضہ ہیں اب ایک سال دیں گے، تو ایسا ایک سال کہہ کر ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، ہماری زندگی سے رمضان چلے جائے گا، لیکن ہم اس سے کیا ہے پھر سے اس رمضان کے قدر کرنے والے ہوتی یا نہیں میں معلوم نہیں، آئندہ رمضان پھر اللہ ہمیں نصیب کرتا یا نہیں معلوم نہیں۔ اللہ ہمارے تمہارے درمیان میں رہنے والے کتنے کی لوگ اس رمضان کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کیا ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کرنا، اور جو ہمارے اللہ ہمیں جو زندگی دے کر اللہ سے شکر ادا کرنا، یا پروردگار جو تیرا شکر ہے ہم تو مجھے زندگی دے کر زندگی کے اندر رمضان دیا، رمضان کے ساتھ ساتھ یہ جمعہ عطا کر رہا ہے، یہ تیرا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی تلقین کرے، ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے روزی کی عادت ڈالے، نماز کی عادت ڈالے، اچھے برے کی تمیز سکھائے، پڑوسیوں سے کیسے رہنا، علماء سے کیسے بات کرنا، مساجد کو کیسے جانا، غریبوں کا خیال کیسے رکھنا، زکوٰۃ کسے بولتی ہیں، فطرہ اسے بولتی ہیں، خیرات کسے بولتی ہیں، بچپن سے آپ سکھائیں گے، بڑے ہو کر ضرورت نہیں، اپنے آپ خود بخود سیکھ لیں گے، کر لیں گے، بول لیں گے، اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ ایسا نہیں میرا بچہ بڑا ہو کے بعد سیکھ لیتا ہے، انہیں پڑھ لیتا ہے، انہیں کر لیتا ہے، بولے تو ماحول صحیح نہیں ہے۔ ہمارا ایجوکیشن جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو مدارس میں چھوڑ کر، جیسے کیا بولتے ہیں اسے مکتب ہو یا ویسے اسکول ہو، اتنا نہیں سمجھاتے بچوں کو، تو اس وجہ سے ماں کا جو گود ہے پہلا مدرسہ ہے، آپ اس کو کیا ہے شروعات سے بچپن ہی سے آپ اسے کیا ہے اچھائی کی عادت ڈالے، اچھا بولنے کی عادت ڈالے، اچھائی کرنے کی عادت ڈالے، اور بچے کو آ کر آپ صحیح راستہ بچپن سے بولیں گے تو بچہ ضرور عمل کرے گا۔ اس واسطے ماں بہنیں، جتنے میرے بھائی میری آواز سن رہے ہیں، سب کے لیے رمضان کیا ہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ رمضان کو آپ صحیح معنی میں سمجھیں گے، صحیح معنی میں اگر آپ رمضان کو سمجھیں گے، رمضان کے ایک مہینے کا ایک مہینہ جو ملتا ہے اس میں ایک گھڑی بھی، ایک گھنٹہ بھی، ایک منٹ بھی آپ ضائع نہیں کرتے۔ اگر حقیقت میں اگر آپ کو رمضان کا پتہ ہوتا، رمضان کیا ہے رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نجات بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔
اگر نہیں سمجھے تو پہلے جو رمضان کے بغیر تھا وہ بھی رمضان کے بغیر ہے. تو اس واسطے رمضان میں اللہ سے معافی مانگے، یا پروردگار ہمارے سے جو گناہ سرزد ہو گئے تو اسے معاف فرما، اور جس چیز سے ہم دور ہو گئے، تیرے نبی سے دور ہو رہے ہیں، تیرے نبی کے سنتوں سے دور ہو رہے ہیں، تیرے احکامات سے دور ہو رہے ہیں، تجھ سے نافرمانی کر رہے ہیں، تیرے احکامات کو توڑ رہے ہیں، فرائض نہیں ہمارے سے ادا ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے ان چیزوں کو صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، تیرے نبی کے سنتوں پہ چلنے والا بنا، تیرا ڈر اور خوف نصیب فرما. جو زندگی گزر گئی اسے تو معاف فرما، آئندہ زندگی مجھے بہتر بنا دے، آئندہ زندگی تیرے حقوں پہ چلنے والا بنا، آئندہ زندگی تجھ سے مانگنے والا بنا، آئندہ زندگی صرف تیری عبادت کرنے والا. جو غلط ہو گیا اسے تو معاف فرما. یہ اللہ سے آپ مانگیں گے تو اللہ ضرور بضرور اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ گناہ کر کر زمین سے لے کو آسمان تک بھی گناہ کر کے گناہوں کو بھر دیا، زمین سے لے کو آسمان تک بھی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان اتنا غلطی نہیں کرتا کہ زمین سے لے کو آسمان تک، پھر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر گناہ کر پوری زندگی گناہوں میں ڈوبو کر زمین سے لے کو آسمان تک بھی گناہ کر ڈالا، صرف ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے 2 قطرے آنسو بہا کر، یا پروردگار مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے فلاں یہ حادثہ چل گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، تو معاف فرما، تو اللہ تمہارے معاف کرنے کی جو زبان سے جو الفاظ نکلتی، اس سے پہلے اللہ کی رحمت آپ کو لپٹ لیتے، اللہ خوش ہو جاتے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے. یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ رب العزت ہیں، یہ میرا اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ میرے اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، یہ اللہ جبار اور غفار رزاق و رحیم ہے. بندہ صرف مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا، جب جا کر اللہ کی رحمت بھی جوش آئے گی، اللہ بھی فخر فرمائیں گے اور دینے میں کبھی دیر نہیں کریں گے. اللہ ہمارا مانگنا ویسا، ہمارا اٹھنا ویسا، ہماری چال بیل ویسی، ہمارا کمانا ویسا، ہمارا بولنا ویسا، ہمارا چلنا ویسا. ہم اسلام سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، دین کے کاموں کے اوپر دل نہیں لگ سکتا، اچھائی ہم نہ سننے نہیں ہوتا، قرآن 2 منٹ پڑھنے نہیں ہوتا، قرآن 2 منٹ سننے نہیں ہوتا. ایسے ہی گانے بولو، موسیقی بولو، آوازیں بولو، سانگز بولو تو ہمارے دل گھچیٹتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں. یہ مرتبہ اچھا یہ بات کو ذہن میں یاد رکھ لو. پانی اور دودھ دینے والا دودھ لے جا کر ڈیری میں ڈالتا ہے تو چیک کرتا ہے دودھ کتنا، پانی کتنا ہے. وہ اسی طرح سے جب ہمارے اندر قرآن سننے سے بیزارگی ہو، نماز پڑھنے سے بیزار ہو، تو سمجھ جاؤ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. یہ چیک کرنے کی مشین ہے. ہمارا دل دین کے اوپر نہیں جا رہے، ہمارا دل قرآن کے اوپر سننے کے اوپر توجہ نہیں جا رہے، ہمارا دین اسلام کے اوپر جانے کے واسطے نہیں ترس رہے، علماء کی بات سننے کے اوپر، مساجد کے پاس جانے سے واسطے ہمارا دل روکتا ہے، مدرسوں کے پاس جانے کے واسطے ہمارا دل روکتا ہے، تو سمجھ جانا کہ ہم کیا اللہ سے دور ہو رہے، اللہ ہمارے سے ناراض ہو رہے. تو بہرحال آپ کیا ہے ان چیزوں کو تمام پر عمل کریں، اور کیا ہے صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو دے، اور رمضان کی قدر کریں. آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر سوال و جواب کا ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو انتظار رہے گا. آپ ہر سوال کو جواب انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.